آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھی۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات اور احادیث گزری ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علاقی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے اعمال کا، یعنی اپنے اسلاف اور انبیاء اور صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف نسبت بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، تمہارا کام صرف تمہارے اپنے نیک اعمال آئیں گے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کا بدلہ انہی کو ملے گا اور تمہیں صرف تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کی پرستش بھی تم سے نہیں، باز پرس بھی تم سے نہیں ہوگی۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال ہی کو لے کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں کسی بڑے نسب اور بڑے خاندانی سے تعلق رکھتا ہوں، حسب نسب سے، یا میرے آباء و اجداد میں پیر مرشد درویش ولی اسکالر گزرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ گزر گئے، ان کے مال ان کے ساتھ چلے گئے، وہ اپنے اعمال کے رزلٹ میں اللہ کے ہاں انعام کے مستحق قرار پائے۔ لیکن آپ صرف ان کا لڑ پکڑیں یا ان سے نسبت کریں یا صرف ان کی تعریف کے پل باندھیں اور سب کو بتائیں کہ میرے دادا ولی تھے یا میرے پردادا مرشد تھے یا ہم سید خاندان سے یا ہم فلانے خاندان سے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے کسی کام کی نہیں۔ آپ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ نے کتنے ولی گزرے، کتنے درویش گزرے، آپ پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں یا آپ کا کوئی اسکالر تھا یا آپ کا کوئی عالم تھا یا کوئی آپ کا تفسیر کا علم رکھتا تھا، یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا ما تلیتا وما دریتا۔ قبر کا چوتھا سوال ہے کہ تم نے کیوں نہ تلاوت کی اور اس کا ادراک کیوں نہ کیا، اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا، یعنی اس کو سمجھا کیوں نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے اپنی قبر کا سوچیں۔ ہم تو یہاں نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے اور فرشتے دوسروں کے اعمال گنتے اور دوسروں کے لیے جنت اور دوزخ مقرر کرتے ہیں، یہ کام اللہ اور اس کے فرشتوں کا ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے بارے میں دیکھیں کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ سکوں، یا میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ میرے وہ اعمال صرف ایک نبی کا امتی ہونے سے مجھے بچا لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، نبی بھی اسی کی شفاعت کریں گے جس نے اپنی ہمت کے تحت، اپنی طاقت کے تحت برائیوں سے بچنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ایز اے انسان اس سے چھوٹی موٹی بھول لرزش ہوگی انجاننے میں، بے غفلت میں، لا علمی میں، کم عمری میں، تو اس کی معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر کام یہ کرتا رہے اور اس زوم میں رہے کیونکہ میں نبی کا امتی ہوں تو اس لیے میری بخشش کنفرم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس کے بعد تو بات ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا کہ عبداللہ بن سوریہ آغوار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری پیروی کریں تاکہ ہدایت حاصل کر لیں۔ اس طرح عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وقالوا کونوا ہودن اور نصارا تہتدوا، اور کہتے ہیں کہ تم یہودی عیسائی ہو جاؤ سیدھے راستے پہ لگ جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا،
اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے، یعنی ہمارا اس یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں جس کی تم دعوت دے رہے ہو۔ محمد بن کعب قرظی اور عیسیٰ بن جاریہ کہتے ہیں حنیف کے معنی سادے استقامت کی ہیں، جبکہ ابو قلابہ کا قول ہے کہ حنیف اسے کہتے ہیں جس کا اول سے لے کر آخر تک کے تمام اصولوں پر ایمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کہ ان کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی مذہب یا کسی فرقے یا کسی جماعت، مذہب سے مراد جو مذہب گزر چکے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کیا حکم ہے اور نبی اور ان کے صحاب کس دین پہ تھے، اس دین کو اپنانے میں آپ کی نجات ہے، نہ کہ آپ فرقوں میں، جماعتوں میں اور تنظیموں میں بڑھ جائیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالیں اور سمپل حنیف ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔